السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ واہبہ فاطمہ کا ناول بلیک مرر ہیو آئیز، سیزن 2، ایپیسوڈ نمبر 9، سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ رنجو تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی تھی۔ ملگجے سے اندھیرے میں وہ ہیولا مسکراتی سنجنا کا ہی تھا۔ اس کی آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی۔ کھڑکی کھلی تھی اور وہ اسے کھڑکی سے باہر آنے کا خفیف سا اشارہ کر رہی تھی۔ رنجو نے اٹھ کر ونڈو کی جانب جانا چاہا جب اپنے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنی ساڑی کا پلو کندھے سے ڈھلکنے سے بچایا، کیونکہ وہ پلو جیک مزے سے اپنے نیچے جان بوجھ کر دبائے گہری نیند میں تھا، مگر اب پلو کے کھینچے جانے کی وجہ سے فوراً ہی اس کی آنکھ کھل چکی تھی۔ اسے بیڈ سے نیچے اتر دیکھ وہ بھی اٹھ بیٹھا۔ واٹ ہیپنڈ؟ وہ مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھتے بولا۔ جیک، وہ سنجنا ہے وہاں، چھوڑو یہ، مجھے جانا ہے، وہ بلا رہی ہے، رنجو نے ایک ٹرانس کے عالم میں کہا اور جیک کی گرفت سے اپنا پلو کھینچا۔ جیک کے ماتھے پر ڈھیر سارے بل آئے تھے۔ اس طرف بغور دیکھا جدھر وہ اشارہ کر رہی تھی۔ کچھ بھی تو نہیں تھا، کھڑکی بند تھی اور کوئی نہیں تھا وہاں۔ کوئی نہیں ہے وہاں رنجو، چپ چاپ بیڈ پر لیٹ کر سو جاؤ، جیک نے غرا کر کہا تھا۔ جانے اس کے ساتھ ہونے والے ان واقعات سے اس کا خون کیوں کھولتا تھا۔ جب اچانک رنجو نے اسے کھینچ کر اپنا پلو چھڑایا۔ وہ بے وقوفی کر رہی تھی مگر حواس میں ہی کب تھی۔ وہ بھاگ کر کھڑکی کے پاس گئی تھی اور بنا سوچے سمجھے کھڑکی کھول دی۔ اب کھڑکی پر کھڑے اس سیاہ ڈراؤنے ہیولے سے خباثت بھرا کہکا سنائی دیا تھا۔ جیک اس کے پیچھے لپکا۔ رنجو پر وار کیا گیا تھا۔ وہ ہیولا اس کی گردن کاٹ دینا چاہتا تھا، مگر تبھی وہاں ایک روشنی کا جھماکا سا ہوا۔ اس روشنی کے جھماکے سے ایک ہاتھ نے نکل کر رنجو کو پیچھے جیک کے اوپر دھکا دیا تھا اور وہ وار جو اس کی گردن پر ہونے والا تھا اب بازو پر کٹ آ چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ ہیولے کو جیسے آگ دکھائی گئی تھی اور وہ چیختا چلاتا جل کر خاکستر ہو گیا۔ سفید روشنی سے ایک ہالہ سا بنا تھا۔ پل بھر کو رنجو اور جیک کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ آنکھوں میں نمی اور ہونٹوں پر میٹھی سی مسکان لیے سنجنا تھی۔ وہ روشنی بھی غائب ہو گئی۔ جیک سارا معاملہ سمجھ چکا تھا۔ رنجو کے منہ سے سسکی سنائی دی۔ وہ اپنا ایک ہاتھ دوسرے بازو پر رکھے ہوئی تھی۔ جیک چونکا، جلدی سے اسے اپنے سینے سے اٹھا کر خود بھی اٹھا اور اس کے مچلنے کے باوجود اسے اپنے بازو میں بھرا۔ وہ جانتا تھا وہ یہیں کہیں موجود ہے اور اب نہیں چاہتی تھی کہ رنجو پر آنچ بھی آئے۔ اس کا رنجو کو جیک کی جانب دھکا دینا اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ رنجو کو جیک کے سپرد کر گئی تھی، اس کی حفاظت میں دے کر گئی تھی، اس کے حوالے کر کے تاکہ وہ اس کی حفاظت کرے، اپنے پاس اسے سینت سینت کر کسی قیمتی متاع کی طرح رکھے۔ وہ تو خوابوں میں بھی کئی مرتبہ اسے یہی بول چکی تھی۔ جیک نے اسے لا کر بیڈ پر لٹایا تھا، کچن میں سے فرسٹ ایڈ باکس لایا۔ اب وہ اسپرٹ میں کاٹن ڈبو کر رنجو کا زخم صاف کرنا چاہتا تھا جب رنجو نے سسکی سی بھر کر جیک سے اپنا آپ چھڑوایا۔ جیک کی تیوری چڑھی۔ کیا پرابلم ہے تمہارے ساتھ؟ وہ غرایا۔ رنجو جو کب سے خود پر ضبط کر رہی تھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ خود کو بہت مضبوط ظاہر کرتی تھی مگر ایک یہ شخص تھا جس کے سامنے ہمیشہ وہ ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہوتی چلی آئی تھی۔ اس کی رونے کی پرواہ کیے بغیر جیک نے اس کے بازو پر بینڈیج کر دی۔ اٹھ کر فرسٹ ایڈ باکس کچن میں رکھ کر آیا، دروازے کھڑکیاں اچھے سے بند کیں اور بیڈ کے قریب چلا آیا جہاں وہ ہنوز گھٹنوں میں منہ دیے رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ جیک بیڈ پر نیم دراز ہوا اور اچانک ہی اسے کھینچ کر اپنے کشادہ سینے پر گرایا۔ وہ بوکھلائی تھی اور حیرت و صدمے سے گنگ اس کی آنکھوں میں دیکھا، مگر ادھر ان آنکھوں میں جذبوں کا طوفان سا امڑتا دیکھ رنجو کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ زبان گنگ سی ہو کر تالو سے چپک گئی۔ جیک؟ رنجو پوری کی پوری لرز اٹھی مگر جیک نے اپنی گرفت مضبوط ترین کی تھی۔ اپنے اور اس کے بیچ آزار بنتا وہ پلو پیچھے سرکایا اور اس کی بیوٹی بھی ان پر اپنے رب رکھے۔ رنجو مچلی مگر آج وہ اس پر اپنا حق جتاتا چلا گیا۔ آبدار کب سے اپنے لب کاٹتا اسے روتا دیکھ رہا تھا۔ وہ اسی لیے زمین پر اپنے کمرے میں آ چکا تھا مگر ابھی مایاوش کو سنبھلنے کا موقع دینا چاہتا تھا۔ اس کا رونا کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ ایک تو مہاویرا سے مختصر ملاقات کا دکھ، اوپر سے یہاں پہنچ کر یہ سن کر صدمہ لگا کہ اس کے ماما بابا یہیں تھے مگر وہ واپس ڈریگن لینڈ جا چکے تھے۔ مایاوش سنبھال نہیں پا رہی تھی خود کو۔ آخر سب باری باری رائل پیلس میں اسے ملنے آنے لگے۔ اذلان بے تحاشا خوش تھا۔ ایلا کمرے میں داخل ہوئی تو کافی دیر آبدار کے سینے سے لگ کر روتی رہی۔ وہ رائل پیلس میں سب کو مل لیے تھے۔ ایلا اور اذلان آبدار سے باتیں کرتے رہے جبکہ آبدار نے اذلان سے کہا،
ڈیڈ ہمیں لنکیانا آئی لینڈ جانا ہے اپنے ہٹ میں، ابھی انتظام کروا دیں، میں عائش سے مل کر آتا ہوں، اس نے مختصر سے الفاظ میں کہا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ آبدار کو عائش سے ملنے کی تمنا تھی کہ دل ہمک ہمک کر بتا رہا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، بہت دکھی ہے۔ تبھی وہ ایلا اور اذلان کو مایاوش کے پاس چھوڑ کر عائش کے روم میں چلا آیا۔ اذلان اور ایلا نے اسے مختصراً بتا دیا تھا کہ روز کے ساتھ کیا ہوا۔ پھر آپ نے بہت جلد اپنی طاقت کو استعمال کرتے روز کے بارے میں سب معلوم بھی کر لیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو دل دھک سے رہ گیا۔ بہت بری حالت بنا رکھی تھی اس نے اپنی اور اپنے کمرے کی۔ وہ بیڈ پر آنکھوں پر بازو رکھے نیم دراز تھا۔ آہٹ پر چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ آبدار کو دیکھ کر وہ تڑپ کر آپ کی جانب لپکا اور اس کے سینے سے لگ گیا۔ عائش آپ کے گلے سے لگا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں کی نمی آبدار کی شرٹ بھگو رہی تھی۔ ایسے کیسے ممکن تھا کہ وہ جو ایک دوسرے کے وجود کا حصہ تھے، ایک وقت میں ایک ہی کوکھ میں رہے تھے، تو آبدار کو اس کی تکلیف محسوس نہ ہوتی۔ مجھے وہ چاہیے، مجھے روز چاہیے آپ۔ زندگی میں پہلی مرتبہ وہ کسی چیز کے لیے رو رہا تھا۔ آبدار نے زبردستی اسے خود سے الگ کیا۔ وہ زندہ ہے، مگر تاشا نے اسے اپنے قبضے میں کر رکھا ہے، اس پر جادو کر رکھا ہے۔ وہ جب تک پانی میں ہے بے ہوش ہے، پانی سے نکل کر ہی ہوش میں آ سکتی ہے۔ تم فارم ہاؤس پہنچو، میں اسے وہاں لے کر آتا ہوں۔ آپ نے اطمینان سے اس کا چہرہ تھام کر کہا تھا۔ عائش نے ایک نظر اسے دیکھا اور فوراً وہاں سے نکل گیا۔ آپ نے پانی میں چھلانگ لگائی تھی، وہ اوشیانہ آیا تھا، بغیر کسی ڈر اور خوف کے۔ اوشیانہ میں ہر طرف ہلچل مچ چکی تھی۔ جب تاشا کو علم ہوا کہ اوشن کنگ نے اوشیانہ کا پتہ لگا لیا اور وہ اسی جانب آ رہا ہے، تو اوشیانہ سے بھاگ کھڑی ہوئی اور جا کر سیپ نگر میں چھپ گئی تھی۔ آپ محل آیا تھا۔ روز وہیں تھی اپنے کمرے میں، مگر بے ہوش تھی۔ پہرے داروں نے اسے تمام تفصیلات سے آگاہ کر دیا تھا، تبھی وہ اسے لیے زمین کی جانب بڑھا تھا۔ عائش فارم ہاؤس آیا تھا۔ اتنے دنوں میں آج کھل کر سانس لی تھی اس نے، نہیں تو رگوں میں وحشت ہی وحشت بھری پڑی تھی۔ اس کو کھو دینے کا احساس سوہانے روح تھا جس نے پل پل اسے اذیت سے دوچار کیا تھا، مگر اب جب سے آپ نے اس کے صحیح سلامت ہونے کی خبر دی تھی، سب سے بڑھ کر وہ اس کی دسترس میں آنے والی تھی، تو اس کے رگوں پہ میں سکون دوڑ گیا تھا۔ اس کو کھونے کے بعد احساس ہوا وہ اس کے بغیر کچھ نہیں، نہ جی سکتا ہے نہ مر سکتا ہے۔ وہ تو عائش کا وجود ہے، اس قدر وہ اس کے روم روم میں بس چکی تھی۔ عائش فارم ہاؤس کے پول کے پاس رکھی آرام دہ چیئر پر ٹانگ رکھے اطمینان سے بیٹھا تھا جب گیٹ سے اسے پانی کی لہریں اندر آتی دکھائی دیں۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ پانی کی لہریں آب میں بدلیں اور اس کی گود میں عائش کے جینے کی وجہ تھی، جو ابھی انسانی شکل میں واپس نہیں آئی تھی اور ہوش میں بھی نہیں تھی۔ آپ اسے لیے عائش کے پاس پہنچا۔ عائش اس کے منہ میں وہ موتی ڈالو، آپ نے کہا۔ عائش نے اس کے منہ میں وہ موتی رکھا۔ جلدی اس کی مچھلی نما پونچھ غائب ہو کر انسانی ٹانگوں میں بدلی تھی۔ آپ نے اسے عائش کی گود میں تھمایا۔ میری بہن کا خیال رکھنا، ورنہ ممی نہیں چھوڑیں گی تمہیں، آپ کہتا ایک آنکھ ونک کرتا جا چکا تھا۔ وہ کسمسا رہی تھی، ہوش میں آ رہی تھی۔ عائش اطمینان سے اسے لیے اندر اپنے روم میں آیا تھا۔ روز مکمل ہوش میں آ چکی تھی اور خود کو جن بازوؤں میں پایا ایک خواب سا ہی محسوس ہوا۔ تبھی روز نے ہاتھ آگے بڑھا کر عائش کا چہرہ چھوا تھا، مگر عائش نے اسے جب بیڈ پر پٹخا تو وہ ہڑبڑا گئی، اور جب اسے اپنی شرٹ اتارتے دیکھا تب تو روز کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ آپ روز کو عائش کو سونپ کر واپس لوٹا۔ اذلان نے ان کی جانے کے تمام انتظامات مکمل کروا دیے تھے۔ وہ روم میں داخل ہوا تو اس کی کوئن اب بھی منہ بسورے بیڈ پر کثرمندی سے لیٹی ہوئی تھی۔ آپ مسکرایا۔ آپ نے آ کر اسے اپنے روبرو کھڑا کیا۔ ابھی وہ اسے سامر کا بتا کر ہراساں ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اگلے سفر پر نکلنا بھی بے حد ضروری تھا۔ آر یو ریڈی کوئن فار نیکسٹ رائڈ؟ آپ نے اس کے گرد حمائل بازو کر کے پوچھا۔ وہ اس کے پراسرار انداز پر چونکی، مگر اس بات میں سر ہلا دیا۔ دین لیٹس گو، آپ نے کہتے اسے ساتھ لیا اور باہر نکلا۔ باہر شام کے گہرے سائے 4 سو پھیل چکے تھے۔ سب نے انہیں گلے لگا کر پھر سے رخصت کیا۔ اب اسے بیچ پر لایا اور اپنی پرائیویٹ بوٹ پر سوار ہوا۔ آپ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ مایاوش نے معصومیت سے پوچھا۔ اوہ، ہم اوشیانہ جا رہے ہیں، اوشن تخت کے کراؤن کا بلو کرسٹل لینے، ہے نا آپ؟ وہ آپ کی طرف دیکھ کر بولی، مگر آپ نے نہ ہاں کی نہ بس اس کے بالوں پر بوسہ دے کر سامنے دیکھنے لگا۔ رات کے سائے گہرے ہو گئے تھے جب وہ ملائیشیا لنکیانا بیچ پر اترے۔ آپ ہمیں اوشن کے تخت کا کراؤن کا بلو کرسٹل چاہیے، ہمیں اوشن میں اس کو تلاش کرنا چاہیے، آپ مجھے لے کر یہاں کیوں آئے؟ مایاوش اس بے انتہا خوبصورت لنکیان ملائیشیا بیچ کو دیکھ اور سامنے بنے قدرت کے شہکار لکڑی کے بنے ہٹ کو دیکھ کر حیران ہوئی، جو رات کے اندھیرے میں بھی موتی جڑے ہونے کی وجہ سے اندھیرے میں جگنوں کے معنی جگمگا رہا تھا۔
وہ ہٹ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی کے استقبال کے اعزاز میں اسے پھولوں سے لاد دیا گیا ہو، اور سمندر سے نکل کر وہ جس راہ گزر سے گزر رہے تھے وہ پھولوں سے سجائی گئی تھی۔ اس راہ گزر کو سمندر کی سترنگی سیپیوں سے بھی سجایا گیا تھا۔ اب اس کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھا اور ایک نظر اس کی تحیر سے پھیلی خوبصورت آنکھیں دیکھیں۔ جانتی ہیں کوئن، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے بابا اور ماما نے ایک ساتھ اپنی زندگی کی نئی شروعات کی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ کا کنگ اس دنیا میں آیا، اور اب؟ آپ نے بولتے بولتے دانتوں تلے لب دبایا۔ اور اب کیا؟ آپ دیکھیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمیں اوشیانہ جانا چاہیے۔ اس تخت کے کراؤن کو بلو کرسٹل۔ چپ، بالکل چپ۔ آبدار نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروایا تھا۔ اسے ہٹ کے باہر رکھے بینچ پر بٹھایا، اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے، اس کی جانب غور سے دیکھا۔ یو نو واٹ کوئن، وہ کراؤن ہمیں کہیں بھی ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ میرا ہے، مجھے ملے گا۔ اور ریلی، آپ کب اور کیسے؟ مایاوش کھسک کر اس کے مزید قریب ہوئی۔ وہ کراؤن ہماری دنیاؤں میں کنگ کو کیسے ملتا ہے، کیا یہ آپ نہیں جانتی کوئن؟ آبدار نے الٹا اس سے پوچھا، مگر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ آبدار نے ایک سرسیاہ بھری۔ وہ کراؤن اوشن کنگ کو تب ملے گا جب اوشیانہ کے کنگ کا اس کی کوئن کے ساتھ ادھورا رہ جانے والا ملن پورا ہوگا۔ مطلب یہ کہ آج رات آپ کو پوری طرح جان و روح سے میرا ہونا ہوگا۔ مایاوش کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ آبدار نے مایاوش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ مایاوش کے گلے میں گٹھلی سے ابھر کر معدوم ہوئی، ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہوئے تو آبدار اس کے پاس سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سوچنے کے لیے اور فیصلہ لینے کے لیے آپ کے پاس کافی وقت ہے کوئن۔ جب خود کو دل و جان سے راضی پائیں تو ہٹ کے اندر میرے پاس چلی آنا۔ آبدار نے زیادہ کچھ نہیں کہا تھا اسے اور اٹھ کر اندر چلا گیا۔ مایاوش نے زور سے اپنی آنکھیں بند کی اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں دوسرے کے ساتھ مس لیں۔ آخر تکلیف کیا ہے مایاوش تمہیں؟ تم انہی کی تو ہو۔ دل نے اس پر اور اس کی جھٹک پر 100 بار لعنت بھیجی۔ آخر وہ کچھ سوچ کر اٹھی اور ہمت کر کے قدم ہٹ کی جانب بڑھائے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی جیسے جیسے وہ قدم آگے بڑھا رہی تھی اس کے جسم پر موجود لباس تبدیل ہوا تھا۔ اب وہ ایک بہت ہی خوبصورت موتی جڑے سترنگی نیلے لباس میں تھی جس پر چھوٹے چھوٹے سمندری موتی جڑے ہوئے تھے۔ وہ جانتی تھی یہ سارا اہتمام آج اس خاص رات کے لیے ہے۔ مایاوش کا دل جیسے اس کے کانوں میں بج رہا تھا، مگر وہ پھر بھی ہمت کر کے ہٹ میں داخل ہوئی۔ دلہن کی طرح سجائے گئے ہٹ کے بیچوں بیچ وہ نیلے رنگ کی مسہری تھی جس پر آپ آنکھوں پر بازو رکھے نیم دراز تھا۔ وہ بہت چپکے سے آگے بڑھی اور نرمی سے مسہری پر بیٹھ کر دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے پہلو میں اس کی مخالف سمت کروٹ لیے لیٹ گئی۔ مہاویرا اپنی خوابگاہ میں ایک گلابی پھول کے اوپر گہری نیند میں تھی جب وہ دبے قدم اس خوابگاہ میں آیا۔ اینجنس نے مہاویرا سمجھا بجھا کر اس روم میں خود کو لا کر سلایا تھا۔ کافی دیر اس کے پاس بیٹھی رہیں، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی رہیں۔ گہری مسکراہٹ کنگ ویام کے لبوں کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ وہ خوابگاہ میں داخل ہوا تو مبہوت رہ گیا۔ اس کا لباس تبدیل کروایا گیا تھا اور اب وہ فیری ٹوپیا کے کوئن کی شاہی گلابی نگینے جڑے سفید لباس میں تھی جو پاؤں کو چھو رہا تھا۔ کنگ ویام نے اسے جگتا محسوس کیا تو فوراً اس پرندے میں بدل گیا۔ مہاویرا کسمسائی تھی، شاید یہ اس کی نگاہوں کی تپش کا اعجاز تھا کہ وہ سکون سے سو نہیں پا رہی تھی۔ تبھی پٹ سے آنکھیں کھلیں۔ وہ کچھ دیر لیٹی یوں ہی اس خوابگاہ کے خوابناک سے ماحول کو دیکھتی رہی اور اسی کے بارے میں سوچتی رہی جس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اتنے برسوں کے بعد اپنے وعدے کے مطابق اسے اس کی بہن سے ملوایا تھا۔ مہاویرا ایک جان لیوا انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھی۔ کھڑکی کے باہر سے بیلیں اور پھول اندر آتے محسوس ہو رہے تھے جن پر رنگ برنگی تتلیاں اڑ رہی تھیں۔ مہاویرا خوابگاہ کی کھڑکی کے حصے سے باہر آئی تو سامنے ایک دل فریب نظارہ تھا۔ بہت بڑے بڑے سفید پھول کھلے ہوئے تھے، حد نگاہ پہاڑوں سے چشمے پھوٹ کر بہہ رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے رنگ برنگے پرندے اور تتلیاں ہر سو اڑ رہے تھے۔ انہی پرندوں میں سے اسے ایک مخصوص آواز سنائی دی، بیربل۔ مہاویرا محل کی بالکونی پر آگے بڑھی۔ ایک بڑے سے سفید پھول کی پتیاں بالکونی پر پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ پتی پر چڑھ کر پھول کے اوپر جا پہنچی، وہیں اس کا بیربل بیٹھا تھا۔ مہاویرا کچھ زیادہ ہی بدھو تھی، شاید کبھی اندازہ ہی نہیں لگایا کہ یہ پرندہ پہلے ڈریگن لینڈ پھر فیری ٹوپیا میں ہر جگہ اس کے پیچھے کیوں، کیسے اور کیا کرنے آ جاتا تھا۔ ہے بیربل، ہاؤ آر یو؟ مہاویرا نے اسے ہاتھوں میں بھرا اور حسب عادت جھک کر اس کے سر پر اپنے گداز لب رکھے۔ پرندے نے سکون سے آنکھیں موندی، مگر اب کی بار مہاویرا اس پرندے سے آتی خوشبو سے بے تحاشا چونکی تھی۔ اس نے ہوائیاں اڑے چہرے کے ساتھ اس پرندے کو دیکھا اور ہاتھ جھٹک کر اسے دور اڑا دیا۔
ابھی اسی وقت اس بات پر غور کیا کہ یہ پرندہ اس کے پیچھے ہر جگہ کیوں موجود ہوتا ہے، اور اسے اس کا سوال بھی مل گیا۔ وہ پرندے سے اپنی اصلی شکل میں مسکراتے واپس آیا تھا۔ مہاویرا اپنی خوابگاہ کی جانب بھاگی، تبھی پتی سے اترتے مہاویرا کا پاؤں پھسلا اور وہ دھڑام سے چیخ مار کر گرتی، جب دو مضبوط باہوں نے اسے تھام لیا اور ان بازوؤں میں ہوا میں ہی ڈول گئی۔ مہاویرا نے اپنی سختی سے بند کی آنکھیں کھولی تو وہ دوبارہ مسکراتے اسے باہوں سے نرمی سے نیچے اتار رہا تھا۔ مہاویرا پھر اندر کی جانب تیزی سے بڑھی۔ کوئین! مہاویرا کو اپنے اندر سے آواز آئی۔ وہ ٹھٹک کر رکی، جھٹکے سے پیچھے مڑی۔ خبردار، مجھے پکارا آپ نے؟ وہ انگلی دکھا کر غرائی۔ کوئین، کم ٹو می۔ مہاویرا کے سامنے وہ خاموش کھڑا تھا، مگر مہاویرا کو پھر اس کی آواز سنائی دی جو اس کے دل و دماغ میں گونجی تھی۔ ویام قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ مہاویرا نے ابرو اچکائی، مطلب پوچھنے کے لیے یہ کہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ میرے دل نے پکارا تھا آپ کو کوئین۔ کنگ ویام کا سرسراتا لہجہ تھا۔ مہاویرا کو جھرجھری سی محسوس ہوئی۔ مہاویرا نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے لب پھر آپس میں پیوست تھے جب مہاویرا کو پھر اپنے دل سے اس کے دل کی آواز آئی۔ یہ میری آواز تھی کوئین، میں جو آپ کے قرب کے لیے کسی ماہی بھی آپ کی طرح تڑپ رہا ہوں۔ جھوٹ ہے، یہ سب بکواس ہے۔ آپ محض ایک جادوگر ہیں، بس جادو کرنا آتا ہے۔ مجھے وہ برڈ بن کر بے وقوف بناتے رہے آپ۔ ہاؤ ڈیئر یو! مہاویرا اپنے بے وقوف بنا دیے جانے پر غصے میں تھی، تبھی مڑ کر اندر جانے لگی، جب ایک ہی جھٹکے میں کنگ ویام نے اسے اپنی جانب کھینچ کر اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ وہ بھی اسی لیے بنتا تھا کوئین کہ مجھے بس آپ کے قریب رہنا تھا، آپ کے پاس، بہت قریب، اتنا قریب۔ کنگ ویام نے بھاری لہجے میں کہتے اپنے انگوٹھے سے اس کے لب رب کیے تھے اور جتایا کہ وہ اس پرندے کو خود چوما کرتی تھی۔ اگر وہ اسے جادوگر بول رہی تھی تو کچھ غلط بھی تو نہیں تھا کہ ہر مرتبہ اس کی دسترس میں آ کر مہاویرا دم سادے خود کو ساکت کر جاتی تھی۔ لیو ممی! کمر پر بڑھتی گرفت سے گھبرا کر وہ لرز اٹھی تھی۔ ویام نے اس کے چہرے کا ایک ایک نقش چوما تھا، کندھے سے بال پیچھے ہٹائے اور کندھے پر اپنے سلگتے لب رکھے۔ مہاویرا کسمسائی، چھوڑے مجھے۔ وہ اپنی ہی کیفیت سے جھنجھلائی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور چاہتا تھا اس کا یہ حصار اس کے گرد قائم رہے، اس کے ٹوٹے بکھرتے وجود کو وہ سمیٹ لے، وہ جو اس کے گداز لبوں کو نگاہوں میں فوکس کیے کچھ سوچ رہا ہے کر گزرے۔ کنگ ویام نے مہاویرا کے مچلنے کی پرواہ کیے بغیر اس کی سانسوں کو اپنی پاگل دسترس میں لیا تھا۔ وہ اس کی گردن کے گرد ہاتھ لپیٹے اس کی کمر کے گرد حصار مزید تنگ کرتا گیا۔ مہاویرا نے سختی سے آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ اس نے دونوں مٹھیوں سے اس کے کندھے بھینچ رکھے تھے اور خود کو اس شدت بھری گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کی، مگر وہ اس جامع محبت سے سیراب نہیں ہو پا رہا تھا شاید۔ تبھی لمحے طوالت اختیار کرنے لگے۔ مہاویرا ہلکان ہو چکی تھی، تبھی اپنی پوری طاقت لگا کر جھٹکے سے الگ ہوئی، لبوں پر ہاتھ رکھ کے اندر بھاگ کھڑی اور کھڑکی بند کر لی۔ ویام پھر مسکرایا۔ وہ جانتا تھا وہ اس کی محبت سے بھاگ رہی ہے۔ وہ جانتا تھا وہ اس کا دل ان قریب جیت کر اسے پا لے گا۔ وہ سفید پتلیوں والا مردہ خبیث جن کئی لاشوں سے خون پی کر اب غصے سے ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ مجھے کوئین چاہیے۔ وہ دھاڑا اور سر نگاہوں سے بلیک وچ کی جانب دیکھا جو ایک کونے میں کھڑی اس شیطان کے ڈر سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کہاں گئی وہ؟ وہ دھاڑا تھا اور اس کی دہاڑ سے در و دیوار ہل چکے تھے۔ وہ کوئی پراسرار طاقتوں کا مالک تھا میرے آقا، وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ سن کر سامر کے کھوپڑی نما منہ سے شعلے سے نکلے تھے۔ اس نے بلیک وچ کو ایک ہی جھٹکے میں آگ لگائی۔ بلیک وچ کی مکروہ چیخیں اس قبرستان میں ہسٹوریکل پیلس میں گونج گئی تھیں۔ جب اس کی ہڈیاں بھی جلنے لگیں اور موت قریب آن پہنچی تو سامر نے ہاتھ کا اشارہ کیا، وہ آگ بجھ گئی۔ یہ سزا تھی اس کو قید نہ رکھ پانے کی۔ اب دفع ہو جاؤ میرے سارے غلام اور اسے ڈھونڈ کر میرے پاس لاؤ۔ اسے بے بس کرنے کا انتظام تو میں کر ہی لوں گا۔ ایسا عمل کروں گا کہ وہ یا تو مرے گی یا میرے پاس آئے گی۔ اس مردہ شیطان کے مکروہ کہہ کے اس پیلس میں گونج اٹھے تھے۔ بہت خوابناک سا ماحول تھا۔ سمندر کی لہروں کا شور، سمندر کی ٹھنڈی شور مچاتی چھیڑخانی کرتی ہوا، خوبصورتی سے سجا ہوا ہٹ، ملگجے اندھیرے میں ہٹ کے اندر چمکتے سمندری موتی، اور اس کے پہلو میں موجود اس کی سر تا پا پور اس کے لیے سجی اس کی کوئین، جو شاید تخلیق کے مرحلے سے گزرتے وقت ہی اس کے نام لکھ دی گئی تھی۔ آپ نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا، مایاوش کی پشت کی جانب دیکھا اور اس کی جانب کروٹ لی۔ آبدار نے اپنا بازو اس کی کمر کے گرد لپیٹا تھا، اس کی ٹانگوں پر اپنی ٹانگ رکھی۔ آبدار اس کی پتلی ہوئی قابل رحم حالت پر گہرا مسکرایا۔
شیٹ مٹھی میں دبوچے وہ سختی سے آنکھیں بند کر کے لیٹی گہرے گہرے سانس بھر کر خود کو اپنے پاگل کنگ کو جھیلنے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ کوورڈ کوئن۔ آبدار نے اس کے کان میں بھاری سرگوشی کرتے اس کے کانوں کو اپنے لبوں سے کاٹا۔ آپ؟ مہاوش نے سسکی سی بھر کر اسے پکارا۔ یس مائی لارڈ۔ آبدار گہرا مسکرایا۔ آپ میری جان لینے پر تلے ہیں اور بزدل بھی مجھے ہی بول رہے ہیں؟ مہاوش کو صدمہ ہی تو لگا۔ کوئین، مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ آج شاید میری شدتیں آپ کی جان لے لیں۔ پہلو سہلاتے اس کی پچھلی گردن اور کمر پر اپنی شدتیں بگھیرتے وہ گویا ہوا تو مہاوش کی جان لبوں پر آ گئی۔ یوں بھی جیسے جیسے وہ نزدیکیاں بڑھا رہا تھا ان کے درمیان حائل تمام پردے سرکتے جا رہے تھے۔ مہاوش اب جھٹکے سے مڑ کر اس کے سینے میں گھسی تھی۔ آپ ڈرا رہے ہیں مجھے؟ پھر وہ ہنسی ہوئی۔ نہیں تو، الٹ کر رہا تھا۔ ویسے آپ جیسی نازک جان بزدل کوئن کا ڈرنا بھی بنتا ہے کہ مقابل ایک اوشن کنگ اگریسو مونسٹر ہے۔ آبدار نے بول کر دانتوں تلے لب دبایا جبکہ اس کی بات پر مہاوش نے اس کے سینے پر اپنے ناخن کھبو ڈالے تھے۔ وہ گہرا مسکرایا۔ آبدار نے مہاوش کے بال نرمی سے مٹھی میں بھرے تھے۔ اس کا سر اپنے سینے سے نکال کر گردن پر جا بجا بیوٹی بون پر اپنے ہونٹوں سے محبت کی ایک نئی داستان لکھنے لگا۔ اس کی بے باکیوں اور جسارتوں پر کبھی مہاوش کا سانس سینے میں اٹک رہا تھا، کبھی وہ گہرے گہرے سانس بھرتی خود کو کچھ ہو جانے سے بچانا چاہتی تھی۔ وہ بالکل بے اختیار اور ہوش سے بیگانہ ہو کر اب محبت کی گہرائیوں میں اتر رہا تھا۔ جب مہاوش کو لگا کہ وہ اگلا سانس تک نہیں لے پائے گی تبھی اسے تڑپ کر پکارا تھا۔ آپ؟ وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ یس یو میجسٹی۔ آپ نے اس کے سرخ ٹماٹر بے حال چہرے پر پھونک ماری۔ آپ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ جو ہنسی ہوئی اور پھر اس کے سینے میں چھپی۔ کیوں؟ آپ نے نرمی سے پوچھا اور اس کی کمر سہلائی۔ اب تو مہاوش اس کے سینے میں منہ دیے رو ہی پڑی۔ آپ نے نرمی سے اس کے گرد حصار مضبوط کیا اور نرمی سے اسے سہلاتے پرسکون کرنے لگا۔ جب کافی دیر تک آپ نے دوبارہ کوئی پیش قدمی نہ کی تو مہاوش نے سکون سے آنکھیں موند لی، مگر جب وہ مکمل طور پر پرسکون ہو گئی تو آپ پھر سے پوری طرح اس پر قابض ہوتا اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھائے اس کی نازک سی جان نکالنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ مہاوش کی روح فنا ہوئی مگر نیم جان سی خود کو اس کے سپرد کر دیا جو جانے کب سے اس وصل کی شب کے لیے پل پل دن گن کر گزارتا آیا تھا کہ جانتی جو تھی آج چاہے اس کی شدتیں اس کی جان نڈھال کر دیں مگر گریز ہرگز ممکن نہیں۔ گہری رات کی تاریکی میں پورے چاند کی چاندنی چھن کر ہٹ کے اندر آتی ان کے اس ملن کی گواہ بنی تھی، جبکہ ہٹ میں فسوں خیز خاموشی تھی۔ سمندر کے پانی میں جیسے ہیرے بچھا دیے گئے تھے۔ پانی سے تیز روشنی نکل کر باہر تک بکھر رہی تھی۔ آگ و ساگر کی سپر پاورز کا ملاپ ممکن ہو پایا تھا تو سمندروں میں طغیانی کیوں نہ آتی؟ ماحول میں ایک عجیب سا سرور چھایا تھا۔ عائش روز کی جانب اپنے قدم بڑھا رہا تھا جو اس کے تیور دیکھ کر بری طرح گھبرائی تھی۔ وہ ابھی بھی مکمل صحت یاب نہیں ہوئی تھی۔ ماں کے اس دن کے وار سے ابھی تک نیم جان سی تھی۔ جلدی سے اٹھ کر بیٹھی اور خود میں سمٹی۔ کیا بات ہے عائش؟ آپ ناراض ہیں کیا مجھ سے؟ اب ممی نے کیا کیا؟ وہ ہنسی ہوئی مگر عائش اس کے سر پر آن پہنچا تھا۔ اسے ایک ٹانگ سے کھینچ کر بیڈ پر لٹا کر اس پر حاوی ہوا۔ روز نے اس کے سینے پر بازو رکھ کر اسے دور ہٹانے کی کوشش کی مگر اس نے کلائیاں جکڑ کر بیڈ سے لگا دیں۔ ایک مرتبہ عائش پھر وہ لمحہ یاد کر کے وحشت زدہ سا ہوا تھا۔ یہ تو اس کی محبت کا پختہ یقین تھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا ہوگا، مگر روز نے اس کا وار خود پر جھیل کر بالکل اچھا نہیں کیا تھا۔ صرف ایک سوال، اور اس سوال کا ایک جواب چاہیے روز مجھے تم سے۔ میرے سامنے کیوں آ گئی تھی تم؟ اپنی وحشت زدہ لال انگارہ آنکھیں اس کی ہرنی جیسی سہمی آنکھوں میں گاڑے اس کی گردن کے گرد ہاتھ لپٹائے وہ اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب تر کیے پوچھ رہا تھا۔ روز نے اپنا حلق تر کیا مگر نگاہیں جھکا لی۔ اب وہ کیا کہتی؟ وہ اظہار محبت بھی چاہتا تھا تو ایسے وحشتی پن سے، ایسے عجیب انداز سے۔ تمہیں پتہ ہے روز، اس پل کے بعد سے مجھے ایک پل بھی سکون نہیں آیا، نہ میں سو پایا، پل پل تڑپتے سسکتے گزارا یہ سوچ کر کہ میں نے تمہیں کھو دیا۔ وہ دانت پیس کر بولا تھا۔ اب تو روز کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے جگمگانے لگے تھے مگر بہت ہمت کر کے پلکوں کی گری جھالریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ کیوں؟ ہمت کرتے لرزتے لبوں سے پوچھ ہی لیا۔ وہی بتانے لگا ہوں۔ عائش نے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے تھے اور اس کے عمل میں اس قدر شدت تھی کہ روز نے شیٹ مٹھیوں میں جکڑی۔ وہ اس کے سینے میں اس کی سانسیں الجھا چکا تھا۔
روز نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس سے دور ہٹنا چاہا، مگر ایک نازک ترین جل پری ایک اوشن پرنس کی چٹانی گرفت سے اس کی مرضی کے بغیر نہیں نکل سکتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ خود ہی آہستگی سے پیچھے ہٹ کر اس کی گردن میں منہ دے گیا۔ روز گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ عائش، اتل پتل ہوتی سانسوں کے بیچ آنکھیں زور سے بند کر کے اس کی بے باکیاں سہتے اس کو پکارا۔ آئی لو یو، مدہوشی بھرے لہجے میں کان میں سرگوشی کرتے اس کی کان کی لو کو اپنے ہونٹوں میں دبایا۔ روز کا دل جیسے کانوں میں دھڑک اٹھا تھا۔ آپ تو مجھ سے نفرت کرتے تھے۔ روز نے اس کی گردن کے گرد بازو حمائل کرتے شکوہ کیا تھا۔ اب محبت بھی تو اس سے دگنی شدت سے کرتا ہوں، عائش نے کہتے اس کے نچلے ہونٹ پر ہلکے سے دانت کاڑے تھے۔ روز نے سسکی سی بھری تھی۔ عائش نے اس کے کندھے سے شرٹ نیچے کھسکائی۔ عائش، روز نے تڑپ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ آج ان موز اور جذبوں کے طوفان کو روک نہیں پاؤ گی روز، بول کر اس کے بیوٹی بون پر اپنے رب رکھے۔ عائش نے مزید پیشکشی کی اور اس کی بڑھتی بے باکیوں سے روز کے سینے میں اس کی سانس الجھ گئی۔ عائش نے دیکھا وہ سانس نہیں لے رہی ہے، دم ساتھ گئی ہے۔ عائش کے کندھوں کو اتنی زور سے مٹھیوں میں تھاما ہوا تھا کہ اس کے ناخن عائش کو اپنے کندھے میں گڑتے محسوس ہوئے۔ وہ اتنی دیر کے بعد اب گہرا مسکرایا تھا۔ سانس لو روز بیبی، نہیں تو تمہارا سانس انہیل کرنا میرا محبوب مشغلہ ہے۔ عائش نے پھر اس کے ہونٹوں کے پاس سرگوشی کی۔ عائش کی سلگتی سانسوں سے اس کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ روز نے نفی میں سر ہلایا جیسے کہنا چاہتی ہو کہ وہ سانس نہیں لے پا رہی ہے۔ تبھی عائش نے ایک بار پھر اس کے سینے میں اپنی سانسیں اتاری۔ روز کا رنگ پیلا پڑنے لگا تو عائش اس سے الگ ہو کر بیڈ پر چت لیٹا تھا۔ جانے دو روز بیبی، مجھ سے دور جانے کی، میرا وار خود پر سہنے کی اتنی سزا ہی کافی ہے تمہارے لیے۔ جانتا ہوں بیمار ہو، ٹھیل نہیں پاؤ گے اس اوشن پرنس کو۔ عائش نے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اسے اپنے سینے پر گرایا تھا۔ روز نے عائش کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ من پسند شخص سے چاہے جانے کا احساس دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہوتا ہے۔ عائش اس کی پناہوں میں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اسے لیے رائل پیلس چلایا تھا، جہاں ایلا اسے زندہ سلامت دیکھ بہت زیادہ خوش ہوئی تھی۔ اذلان نے عائش کی جانب دیکھ آئیبرو اچکائی تو عائش نے انہیں سب بتایا کہ کیسے آبدار اسے تاشا کے چنگل سے بچا کر لایا اور عائش کے سپورٹ کیا۔ ایلا اور اذلان بے تحاشا خوش ہوئے تھے۔ عائش نے انہیں بتا دیا تھا کہ وہ روز کے ساتھ ہی رشتہ قائم و دائم رکھ کر اسی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ وہ 2 دن سے اسے چھپتی پڑ رہی تھی۔ جیک اچھی طرح نوٹ کر رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے جب سے جیک نے اسے اپنایا تھا وہ اس سے کترا رہی تھی، اور جیک اچھی طرح سمجھ بھی رہا تھا۔ وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ جان بوجھ کر اسے اگنور کر رہی تھی۔ جیک اسے چھیڑ کر پچھتا رہا تھا۔ اب بھی دوپہر کے وقت وہ روم میں داخل ہوئی تو شاور لے کر فیروزی ساڑی میں باہر آئی تھی۔ اسے روم میں آتا دیکھ بوکھلا کر واش روم میں واپس بھاگ جانا چاہتی تھی جب جیک نے اسے جا لیا۔ اس کے اور واش روم کا بیچ جیک نے ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ مسدود کر دیا۔ پیچھے ہٹو، وہ غصے سے بولی تھی مگر جیک نے اس غصے بھری گرفت میں لیا تھا۔ اس کا جبڑا اپنے ہاتھ میں دبوچا۔ ڈونٹ یو ڈیئر رنجو، تم ایسے کیوں پریٹینڈ کر رہی ہو جیسے میں نے زبردستی کی تمہارے ساتھ؟ وہ دانت پیس کر بولا تھا۔ شاید ایسا ہی کچھ، محبت تو تم مجھ سے کرتے نہیں تھے، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جیک، بتاؤ مجھے۔ وہ اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی، سسک رہی تھی، منفی سوچوں سے اندر سے کھائے جا رہی تھیں۔ جیک اس کی بات پر مسکرایا تھا۔ کس نے کہا میں تم سے محبت نہیں کرتا؟ مجھے ہر اس چیز سے، ہر اس وجود سے، اول روز سے محبت تھی جس سے سنجنا کو محبت تھی، اور ان میں تم ٹاپ آف دی لسٹ تھی رنجو بیبی۔ محبت کی تو اپنایا نہ کرتا تو دیکھتا بھی نہیں تمہاری طرف۔ آئی بات سمجھ میں؟ گھمبیر لہجے میں کہتے جیک نے اس کے دائیں جانب سے بھیگے بال گردن سے ہٹا کر دل کے مقام پر اپنے لب رکھے تو رنجو اپنی جگہ سے پوری کی پوری ہل گئی۔ پیچھے ہٹو بے شرم انسان۔ وہ اس کے اظہار سے پوری کی پوری سرخ ہوئی تھی۔ کچھ سکون آیا تو اپنی موجودہ سچویشن سے گھبرا کر اسے پیچھے دھکیلا اور واش روم جانے لگی جب جیک نے اسے اپنی محبت بھری گرفت میں سمیٹ لیا۔ وہ اپنے بیڈ پر پرسکون سے سو رہی تھی جب اپنے سینے پر پہاڑ جتنا بوجھ محسوس ہوا۔ کسمسا کر آنکھ کھولی تو چہرے کے بہت قریب وہ ڈھیٹوں کی طرح مسکرا رہا تھا۔ ہائی ڈیئر وائفی، گڈ مارننگ۔ عائش پلیز آرام کرنے دیں۔ اس نے برا سا منہ بنایا اور کروٹ بدلنے کی کوشش کی جو اس کے اوپر مزید جھک کر ناکام بنا دی۔ مارننگ ہو چکی ہے روز، اٹھ جاؤ نہیں تو میں بھی تمہارے ساتھ لیٹ جاؤں گا، اور اگر ایسا ہوا تو تھوڑا نقصان ہو جائے گا تمہارا۔ وہ دانت نکال کر بولا تھا۔
روز کی نیند بھگ سے اڑی، جھنجھلا کر اسے ایک سائڈ دھکیل کر اٹھ بیٹھی۔ وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ روز ڈریسنگ تک گئی اور اپنا ڈریس نکال کر واش روم جانے داخل ہوئی جب بجلی کی سی تیزی سے عائش اٹھ کر واش روم داخل ہوا اور ڈور لاک کر لیا۔ روز نے آئیبرو چکائی۔ لیٹس ہیو اے فن روز بیبی، چلو آج اکٹھے نہائیں میری جل پری۔ یہ بول کر عائش نے اسے اٹھا کر باتھ ٹب میں پھینکا تھا۔ عائش یہ واٹ مجھے بلایا؟ لو میں دوڑا چلا آیا میری جل پری۔ وہ بھی کپڑوں سمیت باتھ ٹب میں گھسا تھا۔ روز کا دل کیا ماتھا پیٹ لے، کس خبتی پاگل سے واسطہ پڑا تھا۔ عائش تمیز کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس واش روم اور میرے کمرے سے باہر تشریف لے جائیں۔ وہ جھنجھلا کر بولی اور پانی میں ہاتھوں کے تھپوڑوں سے پیٹ کر سارا غصہ پانی پر نکالا۔ مطلب واش روم اور روم سے باہر جاؤں مگر اس باتھ ٹب میں تمہیں بھرپور کمپنی دوں، رائٹ؟ عائش نے اسے کھینچ کر اپنے سینے پر گرایا۔ عائش، وہ چلائی۔ آج اس کی حرکتیں روز کی جان نکالے دے رہی تھیں مگر وہ مسلسل اسے زج کر رہا تھا۔ یس، اس اوشن پرنس کی جان۔ عائش نے اسے ٹائٹلی ہگ کیا اور پھر گستاخیاں شروع کر دی۔ گردن سے گیلے بال ہٹا کر وہاں اپنے لب رکھے اور یہ سفر جاری کر دیا۔ عائش پلیز، کوئی آ جائے گا۔ اس نے عائش کے سینے پر مکے برسائے۔ آ جانے دو، عائش لاپرواہی سے بولا تھا مگر اس کی یہ لاپرواہی سیکنڈز میں اڑن چھو ہوئی تھی۔ روز، روزیلا بیٹا۔ ایلا کی آواز پر روز کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ عائش بھی خیف زدہ سا ہوا۔ دونوں کی سچویشن ہی کچھ اس طرح کی تھی۔ یس مما۔ روز کھگیا گئی۔ بیٹا کہاں ہو آپ؟ جلدی باہر آؤ، سب کب سے بریک فاسٹ پر انتظار کر رہی ہوں اور اس نکمے کو تمہیں بلانے بھیجا تھا، جانے کہاں نکل گیا، ابھی آؤ باہر۔ یس مما۔ وہ جلدی سے اس کے سینے پر زور سے مکہ مار کر باتھ ٹب سے باہر نکلنے لگی جب عائش نے ضد میں ایک مرتبہ پھر اسے اپنے اوپر گرایا تھا۔ چھپاک کی آواز پر ایلا چونکی۔ کیا بات ہے روز، تم ٹھیک تو ہو؟ میں مدد کروں؟ ایلا گھبرائی۔ نہیں مما، بے بس آئی۔ روز نے غصے میں اس کے سینے پر پوری طاقت سے اپنے دانت گاڑے تھے کہ وہ بلبلا کر رہ گیا۔ روز کو موقع ملا، وہ باتھ ٹب سے باہر فوراً نکلی مگر گیلے اور پھسلن زدہ فرش پر بے احتیاط کر بیٹھی۔ اس دھکم پیل میں عائش کو تو کچھ نہ ہوا، روز کا پاؤں بری طرح باتھ ٹب سے ٹکرایا تھا، ٹخنے کی ہڈی پر بری طرح چوٹ لگی۔ تکلیف سے دوری ہوتے منہ سے چیخ نکلی۔ ادھر عائش بوکھلا کر باہر آیا اور روز کو اپنے بازو میں بھر لیا اور ادھر ایلا کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ روز نے تو چہرے پہ ہاتھ رکھ کر زور سے آنکھیں بند کر لی۔ عائش بھی خجل سا سرخ چہرہ لیے کھڑا نگاہیں جھکا گیا اور ایلا جو پہلے ہونک سی ہوئی پھر ان کی شکلیں دیکھ کر کہکے لگا کر ہنس پڑی۔ بالکل گدھا ہے میرا بیٹا۔ وہ خفت کے مارے فوراً وہاں سے نکلی تھی۔ عائش مسکرایا اور لا کر نرمی سے اسے صوفے پر بٹھایا، گھٹنوں کے بل جھکا اور اس کا پاؤں اٹھا کر اپنے گھٹنے پر رکھا۔ آنکھیں کھول لو روز، مما چلی گئی ہیں، عائش نے اطمینان سے کہا۔ عائش میں خون پی جاؤں گی آپ کا، وہ جھنجھلا کر بولی۔ مجھے لگ ہی رہا تھا کہ میری نازک مرمیڈ خوری کی شاخ بن چکی ہے، اب ایک سیمپل میں اپنے سینے پر دیکھ چکا ہوں۔ عائش نے اسے مزید چھیڑا اور چوٹ سے ہلانے لگا۔ اسے درد ہوا۔ ویسے اگر خون پینا ہے تو آج رات کو فرصت سے پی لینا، تم میرا خون پینا، میں تمہیں کھاؤں گا۔ واؤ! عائش نے چٹخارا بھرا۔ وہ اس کا دھیان بٹانا چاہتا تھا، وہ بری طرح جھنجلا رہی تھی مگر پھر بھی درد سے مچل رہی تھی۔ او گاڈ، میری وائف کا ٹخنا تو ٹوٹ ہی چکا ہے، بس اب عقل سلامت رہے۔ عائش نے آسمان کی جانب دیکھ کر دعائی دی۔ روز نے ناسمجھی سے اسے دیکھا مگر جب اپنی پاور استعمال کرتے اسے اس بات کا مطلب سمجھ آیا تو وہ چیخ اٹھی۔ عائش، یو مین میری عقل گھٹنوں میں ہے؟ اس نے عائش کا گریبان جوڑ ڈالا۔ عائش مسکرایا اور ایک ہی جھٹکے میں اس کا پاؤں سیدھا کر دیا۔ روز چیخ مار کر عائش سے لپٹ گئی مگر اب پاؤں کا درد کم ہوا تھا۔ روز کی آنکھوں میں آنسو نکلے اور اتنے وقت میں پہلی مرتبہ عائش سنجیدہ ہوا تھا۔ روز ڈونٹ یو ڈیئر پلیز۔ عائش نے وہ قیمتی موتی اپنے لبوں سے چنے، پھر بہت بے اختیار ہو کر اس کی سانسوں کو اپنے سانسوں میں الجھایا تھا۔ روز نے احتجاج کیا۔ دروازہ کھلا تھا اور پھر کوئی آ جاتا مگر وہ تو مدہوش سا خود کو سیراب کرنے میں مصروف تھا، پھر خود ہی شرافت سے پیچھے ہٹا۔ چینج کر کے جلدی سے باہر آ جاؤ روز۔ وہ اس کے ہوش شبہ رنگ و روپ سے نگاہیں چراتا باہر نکل گیا تھا۔ روز آہستگی سے مسکراتی ڈریسنگ کی جانب بڑھی۔ مہاویرا اپنی خوابگاہ میں اکتائی ہوئی سی بیٹھی تھی جب کچھ محافظ پریاں اس کے پاس آئیں۔ آج آپ کو دربار میں کنگ کے ساتھ رعایا کو اپنا دیدار کروانا ہے پرنسس، اپنے لوگوں سے ملاقات کرنی ہے، وہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کنگ نے آپ کو بلاوا بھیجا ہے، ایک خادمہ نے جھک کر بتایا۔ لیکن مجھے کہیں نہیں جانا،
بتا دو اپنے کنگ کو کہ وہ میرے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا، میں کہیں نہیں جا رہی۔ وہ اکتاہٹ بھرے لہجے میں بول کر اپنی مسیری پر اوندے منہ گھری تھی، مطلب اسے کوئی بات نہیں کرنی تھی۔ خادمہ جا چکی اور کنگ ویام کو اس کا جواب دے دیا۔ ویام اس کی خوابگاہ تک آیا تھا، دستک دے کر اندر داخل ہو گیا۔ وہ مخملی مسیری پر اوندھے منہ لیٹی تھی، چہرہ بازو میں چھکا رکھا تھا۔ کوئین، ویام نے پکارا۔ جب بول دیا میں نے کہ مجھے کہیں نہیں جانا تو اب آپ کیا زبردستی کریں گے میرے ساتھ؟ وہ تل ملائی۔ نہیں، آپ کی مرضی، عوام کے سامنے نہیں جانا مت جائیں، اور بائی دا وے زبردستی اسے نہیں کہتے۔ ویام نے بیڈ کے کنارے ٹکتے کہا۔ تو کسے کہتے ہیں؟ وہ جھنجھلائی مگر اپنے ہی سوال پر اپنے دانتوں تلے اپنی پھسلتی زبان دبوچ لی۔ وہ سرتپا سرخ پڑ گئی تھی۔ اسے کہتے ہیں جو وہ وکی شیرگل اور اس کے ساتھی کالج میں کرنا چاہتے تھے آپ کے ساتھ۔ وہ تنی رگوں سے بولا تھا۔ وہ وقت پل یاد کر کے کنگ ویام کو لگا وہ جھلس جائے گا، مگر مہاویرا اپنی جگہ دم ساتھ گئی تھی۔ تو کیا اس وقت بھی اس نے مہاویرا کو ان درندوں کے چنگل سے بچایا تھا؟ وہ جھٹکے سے اٹھی۔ وہ آپ تھے؟ وہ پوچھ بیٹھی۔ جی، ایک لفظی جواب آیا۔ مہاویرا مزید بے چین ہوئی۔ پلیز آپ جانے دیجیے مجھے اپنے ماما پاپا کے پاس، وہ تھکے ہارے لہجے میں بولی۔ چھوڑیے سب، آئیے میرے ساتھ۔ کنگ ویام نے اٹھ کر اس کا بازو کھینچا تھا۔ وہ اس کی جرأت پہ حیران ہوئی۔ اس کی حیران نگاہوں میں کنگ ویام نے دیکھا۔ دربار میں نہیں، ایک جگہ گھمانے لے کر جا رہا ہوں، آپ اکتا رہی ہیں نا اس لیے۔ وہ سکون سے بولا اور اسے لیے باہر نکلا۔ اتنے سے وقت میں اس کے اندر تک جھانک چکا تھا۔ پھر مہاویرا چپ چاپ اس کے ساتھ چلی آئی۔ وہ اسے باہر لایا اور ایک پھول پر کھڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ وہ کھڑی ہوئی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اڑا تھا۔ ویام کے جادو سے وہ پھول بھی اسے ساتھ لیے اڑا۔ وہ ایک ہتے نگاہ میدان تھا، بہت اوپر دور سے تو مہاویرا کو لگا جیسے وہ میدان ہی پرپل کلر کا ہے، مگر نیچے اتر کر پتہ چلا کہ اس میدان کا ہر درخت، گھاس، پودا، پھول، پھل پرپل کلر کا ہے۔ وہ قدرت کے اس شہکار پر مبہوت ہی رہ گئی۔ یہ کتنا میجیکل ہے، وہ اس نظارے میں کھوئی بے اختیار بولی۔ کنگ ویام مسکرایا تھا اور اسی لیے اس میدان کی ایک طویل ترین راہ گزر پر اترا۔ اس راہ گزر پر بھی پرپل کلر کا گھاس تھا۔ اس سڑک کے دونوں اطراف کے درخت سروں کے بہت اوپر جا کر جیسے آپس میں گلے ملے ہوئے تھے۔ کنگ ویام نے مہاویرا کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور پھر وہ اسے لیے اس راہ گزر سے گزرنے لگا۔ وہ جیسے جیسے گھاس پر قدم رکھ رہے تھے، درختوں، پودوں، پرپل جھاڑیوں میں سے پرپل ہی تتلیاں اڑ کر ان کے آس پاس آ رہی تھیں۔ مہاویرا انہیں چھونے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑی آگے آنے پر اب بہت ساری پرپل کوئل برڈز چہچہانے لگی تھیں۔ یہ بہت خوبصورت ہے، وہ خوش ہوئی تھی۔ آئیے میرے ساتھ۔ طویل ترین اور سیدھی راہ گزر سے گزرتے اچانک ویام نے اسے تھام کر اس میدان کی ایک جانب لے گیا۔ وہ بڑے بڑے درخت تھے۔ درختوں، پودوں، پرپل جھاڑیوں سے تتلیاں اڑ کر ان کے پاس آ رہی تھیں۔ مہاویرا انہیں چھونے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑا آگے آنے پر اب بہت ساری پرپل کوئل برڈز چہچہانے لگی۔ یہ بہت خوبصورت ہے، وہ خوش ہوئی تھی۔ آئیے میرے ساتھ۔ طویل ترین اور سیدھی راہ گزر سے گزرتے اچانک ویام نے اسے تھام کر اس میدان کی ایک جانب لے گیا۔ وہ بڑے بڑے درخت تھے اور ان درختوں کے بیچ ایک سب سے بڑا درخت جس کے پرپل اسٹرابری جیسے پرپل بیریز زمین تک لٹکی ہوئی تھی۔ ویام اس درخت کے قریب آیا تھا۔ بیری شاخ سے توڑنے کے بجائے ایک شاخ ہاتھ میں تھام کر ڈائریکٹ منہ سے بیری منہ میں ڈال کر چبا لی۔ اسے ایسے کھانا ہے کوئین، ویام نے اسے سمجھایا۔ مایاوش نے اسے کاپی کرتے بالکل ویسے ہی بیری کھائی۔ بیری میں گھلتے ہی پہلے اسے چاکلیٹ، پھر مارش میلو اور پھر کاٹن کینڈی کا ذائقہ منہ میں باری باری گھلتا محسوس ہوا۔ اور اگر انہیں توڑ کر کھایا جائے تو؟ مہاویرا نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ٹرائی کر لیں توڑ کر کوئین، ویام نے اطمینان سے کہا۔ مہاویرا نے بیری توڑ کر ہاتھ میں تھام لی۔ ویام نے فوراً خود کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیا۔ مہاویرا حیران ہوئی مگر اگلے ہی پل ایک چھوٹا سا دھماکہ ہوا تھا۔ بیری نے اپنے آپ کو کسی چھوٹے سے بم کی طرح پھوڑ لیا۔ مہاویرا ہلکی سی چیخ مار کر اپنی جگہ سے اچھلی۔ پرپل بیری نے اپنے پرپل بیل بوٹے مہاویرا کے چہرے اور کپڑوں پر بنا کر انہیں گندا کر دیا تھا۔ ویام نے اپنے پر پیچھے ہٹائے اور اس کی شکل دیکھ کر دانتوں تلے لب دبا کر اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ آپ پہلے بھی تو بتا سکتے تھے نا مجھے کہ ایسا ہوتا ہے۔ وہ دانت پیس کر بولی اور اپنا چہرہ اپنے بازوں سے صاف کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ بیریز بہت شرارتی ہیں، ان کو ان کی جگہ سے الگ کرو تو یہ اپنے آپ کو غصے سے پھوڑ لیتی ہیں۔ میں نے تو طریقہ بتایا تھا کھانے کا، اب آپ نے ہی پوچھا کہ ایسے کیوں، تو میں نے کہا ٹرائی کر لیں۔ ویام نے اسے چھیڑا۔
महावीरा ने एक बेरी तोड़कर व्यायाम के ऊपर उछाली थी। इससे पहले वो कुछ समझता बेरी अपने आप को व्यायाम के मुंह पर फोड़ चुकी थी। अब व्यायाम की शक्ल देखकर वीरा केके लगाकर हंसी थी। व्यायाम ने 2-3 बेरीज तोड़कर वीरा पर उछाली तो वो बौखला कर भागने लगी, मगर बेसूद। पर्पल कलर के नक्शो निगार उसके लिबार पर और चेहरे पर बन चुके थे। यू महावीरा ने पूरी एक शाख नोची थी। व्यायाम ने अपने पर आगे कर लिए, मगर महावीरा ने वो बेरीज उसके सर पर फेंकी थी। परों के अंदर छोटे छोटे धमाके हुए थे। अब जो व्यायाम की शक्ल बाहर निकली, महावीरा हंस हंस कर लोटपोट हुई थी। क्वीन, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। वो दांत पीसता एक डाली से मुट्ठी भर बेरीज तोड़ता उसकी जानिब लपका। महावीरा बौखला कर भागी, मगर बेसूद। वो उसके पास पहुंचकर उसके गिरिबान में वो बेरीज फेंक चुका था। छोटे छोटे धमाके हुए और महावीरा के लिबास से पर्पल सा मादा बाहर निकला। सदमे से उसका पूरा का पूरा मुंह खुल गया। अब वो मैदान जंग बन चुका था। दोनों तरफ से गोलाबारी की जा रही थी। दोनों भागते छुपते छुपाते एक दूसरे के ऊपर वो पर्पल पटाखे फेंक रहे थे। दोनों के कहके इस ग्राउंड में दूर दूर गूंज रहे थे। कुछ ही देर में वो थक कर एक फूल पर गिरे। दोनों की हालत ऐसी थी जैसे छोटे बच्चे मट्टी कीचड़ में लथपथ हो जाते हैं। वो एक दूसरे को देखकर बुरी तरह हंसने लगे, खासकर महावीरा जो हंसने चली जा रही थी। व्यायाम ने उसे घूरा। ज़्यादा मत हंसें क्वीन, आपका इससे भी ज़्यादा फनी शक्ल बनी हुई है। व्यायाम ने छड़ी घुमाई और महावीरा के बिल्कुल सामने उसकी आईने में छवि बन गई। ओह शिट! महावीरा एकदम उठकर बैठी, अपनी पर्पल शक्ल को सदमे से थामा। अब क्या होगा? दोनों गाल रब किए। व्यायाम अपनी जगह से उठा और बहुत अचानक उसे बाजू में भरा। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ें मुझे। महावीरा मछली, मगर वो उसे लिए उड़ा था। वो पर्पल मैदान पार करके एक बहुत बड़ा पहाड़ था सामने, जिसके दामन में एक झरना बह रहा था। व्यायाम उसे लिए उस आबशार के नीचे पानी में खड़ा हुआ था। ठंडा ठार पानी था। महावीरा कपकपा उठी और व्यायाम के कंधों पर बेख्तियार हाथ रखे। वो उसे बगौर देख रहा था। लम्हा बलम्हा उन पर से रंग उतरता चला जा रहा था। व्यायाम ने उसे देखा, जिसके चेहरे और गर्दन पर पानी की बूंदें अटकलियाँ करती व्यायाम को गुस्सा दिला रही थीं। वो इस बात से बुरा मान रहा था कि वो बूंदें भी क्यों उसकी क्वीन को छू रही थीं। बहुत अचानक व्यायाम ने उसे अपने करीब खींचा। उसकी गर्दन पर ठहरने वाली बूंदों को अपने होंठों से चुनने लगा। महावीरा जी जान से लरस गई, बुरी तरह कसमसाई, मगर उसकी गिरफ्त जानलेवा थी। व्यायाम अब उसके चेहरे से वो बूंदें चुनकर अपनी प्यासी रूह को सैराब कर रहा था और महावीर अपना सांस तक लेना भूल गई। दोनों पर मुसलसल पानी गिरकर उन्हें भगो रहा था। छोड़ें मुझे। उथल पुथल होती सांसों के बीच वो इतना ही बोल पाई थी, मगर ये माहौल, वक्त, मौसम, तन्हाई, सब ने मिलकर जो व्यायाम के दिल पर सितम ढाया था, उससे वह मुकम्मल तौर पर बेबस और बेख्तियार हो चुका था। तभी उसके हाथों ने कंधों से कमर तक का सफ़र तय करते उसे खुद में भींचा था। छोड़े मुझे। महावीरा ने एक मर्तबा फिर भरपूर एहतजाज किया और बुरी तरह तड़पी, मगर व्यायाम ने अपनी पेशकदमी जारी रखते अब उसकी होंठों को अपनी कैद में लिया था। महावीरा की सांसों की खुशबू ने व्यायाम को बेखुद और मदहोश सा बनाया था। खुद पर इख्तियारी कब था, दिल था कि बेकाबू हो जाता था। व्यायाम ने उसके कंधे से भीगी शर्ट नीचे खिसकाई थी और महावीरा की उधर ही बस हो चुकी थी। अपनी पूरी ताकत लगाकर वो उसकी पनाहों से निकली। होंठों पर हथेली की पुश्त रखती वो आंसू बहाती पानी से बाहर निकली थी। क्वीन, मेरी बात सुने। व्यायाम ने आज पहली मर्तबा गुस्से से पागल होते उसे पुकारा था। वो हर बार क्यों करती थी उसके साथ ऐसा? क्यों खुद से दूर करती थी उसे? आखिर कसूर क्या था उसका? वो उसके पीछे लपका, बल्कि तेज़ी से उसके सामने आया। आई हेट यू। मर जाए आप, या काश मैं ड्रैगन बन पाती तो सबसे पहले आपको जलाकर भस्म करती। वो पीछे मुड़कर चिल्लाई थी, अपनी ही कैफियत समझ नहीं पा रही थी। आपके इश्क और दूरी में तो मैं वैसे ही मर रहा हूँ क्वीन, मगर अब तो यही ख्वाहिश है कि आपकी ये ख्वाहिश जल्द पूरी हो जाए। मैं नहीं रहूँ, ना रहे ये फेरी टोपिया, कुछ भी ना रहे। वो भी रूंधी आवाज़ में चिल्लाया। एक हवा का झोंका गुजरा था जिसमें सब्ज़ रंग की आमेज़श थी। किंग व्यायाम ने झोंके में सांस लिया था और अपना सीना पकड़कर इधर गिरता चला गया। महावीरा ने हैरत से ये नज़ारा देखा। उसके ओसान तो तब ख़ता हुए जब वो बुरी तरह खांसने लगा, तड़पने लगा। महावीरा घुटनों के बल उस पर झुकी थी। गीले बाल व्यायाम के ऊपर बिखर गए। उसका सर उठाकर महावीरा ने अपनी गोद में रखा। क्या हो रहा है आपको? मुझसे बात करें व्यायाम। महावीरा ने परेशानी से उसे पुकारा था। मैं सांस नहीं ले पा रहा,
اڑ نہیں پا رہا، مدد بلائیں۔ ویام نے گھٹے گھٹے انداز میں کہا، کیسے کیسے کوئی ہے، مدد کرو۔ وہ زور سے چلائی تھی، مگر جھاڑیوں میں سے کچھ محافظ پریاں اور پریزاد نکل کر سامنے آئیں تو ان کا حال بھی ویام سے الگ نہیں تھا۔ ویام نے اس کے ہاتھ میں اپنی میجک سٹک تھمائی۔ اس کا حکم دیں کہ آپ ہم سب سمیت محل جانا چاہتی ہیں۔ ویام بول نہیں پا رہا تھا۔ مہاویرا رونے لگی تھی۔ اس نے ایسا تو کچھ نہیں چاہا تھا۔ کیا وہ بددعا اتنی جلدی لگی جو اس نے دل سے دی بھی نہیں تھی؟ اس نے میجک سٹک کو حکم دیتے اسے گھمایا تھا۔ آبدار کی آنکھ کھلی تو تقریباً دوپہر تک کا وقت ہو چکا تھا۔ مسکراتے اپنے سر سے وہ کراؤن اٹھا کر اپنے ہاتھ میں تھاما جس کے بلو کرسٹل کی روشنی پورے ہٹ میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے پہلو میں اپنی کوئن کو دیکھا جو ٹوٹی بکھری حالت میں اس کے پہلو سے لگی گہری نیند میں تھی۔ وہ اٹھ کے بیٹھا اور مایا وش کے بالوں میں نرمی سے اپنا ہاتھ پھیرا۔ وش، کوئن، اٹھ جائیں۔ اس نے مایا وش کو نرمی سے اٹھایا، کمفرٹر ہٹایا۔ وہ کیوٹ کیوٹ منہ بناتی پھر اس سے لپٹ گئی۔ آبدار اس کے پاس جھکا اور گھمبیر آواز میں سرگوشی کی۔ ویسے آپس کی بات ہے کوئن، آپ ان ڈریسڈ ہیں؟ آبدار کے کہنے کی دیر تھی جب مایا وش کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ وہ سلک کے وائٹ کمفرٹر سمیت کھسکتی اس سے دور ہوتی چلی گئی اور کروٹ بدل کر خود کو اچھی طرح کمفرٹر میں لپیٹ لیا۔ آبدار کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ آبدار، ہٹ سے باہر جائیں۔ کہ گیا گئی۔ کیوں؟ ایسا کیا ہو گیا ہے کوئن جو آپ اتنا شرما رہی ہیں؟ وہ مزید پھیل کر بیٹھ گیا۔ آپ پلیز، آپ کو میری قسم۔ چلو جی، بات ہی ختم۔ وہ آہستگی سے کمفرٹر کے اوپر سے ہی اس کی ناک چوم کر نرمی سے بیڈ سے اٹھا تھا اور باہر نکل آیا۔ مسکان ہونٹوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ آج پانی کا رنگ کچھ مختلف ہی تھا۔ اس نے پانی میں چھلانگ لگائی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب مایا وش کی دلخراش چیخیں ہٹ سے باہر تک گونجی تھی۔ آپ تیزی سے ہٹ کے اندر آیا جہاں وہ بھیگے وجود کے ساتھ سرخ لباس میں لہو لہان فرش پر گری تڑپ رہی تھی۔ آپ کے سر پر جیسے آسمان گرا تھا۔